अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाही की एक और एपिसोड के साथ साथी खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान जिसके हवाले से पूरी दुनिया में हमेशा बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही थी, बड़ी खुशाइन बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। इसके अलावा जो मुआशी इदारे हैं उनका एतमाद भी पाकिस्तान पर बहाल हुआ है। हमारे सफारती ताल्लुकात और ख़ारजा पॉलिसी बेहतरीन सतह के ऊपर चल रहे हैं और इंटरनली अगर पाकिस्तान के मामलात को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमतें, वो बेहतरीन तरीके से अपने कार अंजाम दे रही हैं। आज पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आ रही है, ये सिफ्क नामी जो मंसूबा है जो कि सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल है, उसका इसके बेनिफिट दिखाई देते हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनका आना और तिजारती तौर पे हमारे साथ उनके बंधन दोबारा से बनना जो कि एक बार टूट चुके हैं, इससे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे क्या असरात होंगे, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब सफदर अली खान साहब, जो कि ना सिर्फ एक कॉलम निगार बल्कि रोज़नामा सरज़मीन के चीफ एडिटर भी हैं। तो आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत बारीक बीनी से पाकिस्तान की दाखिला और ख़ारजा पॉलिसी के मामलात को देखते हैं। तो हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान में ईरान के सदर आए हैं। इसराइल और ईरान की जो हालिया कशीदगी के मामलात चल रहे हैं, इस मंजरनामे में ईरान के जो सदर पाकिस्तान दौरे पे आए हैं, आप इस दौरे को किस निगाह से देखते हैं? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ये ईरानी सदर का दौरा पहले से तयशुदा था और इस पे दोनों हुकूमतें कमिटमेंट कर चुकी थी, लेकिन इसका मौका जो आया है वो इस वक्त उस तनाज़र में चला गया है क्योंकि इसराइल और ईरान एक दूसरे पर एक एक अटैक कर चुके हैं। और इस सूरत हाल में जब उनका दौरा हुआ है तो लामहला लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये शायद उसी तनाज़र में है, लेकिन यकीनन उस पर भी बात होगी। आखिर दो हुक्मरान मिले हैं, पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क है और हमसाया मुल्क है ईरान का, तो यकीनन ईरानी सदर अपने इसराइल के साथ चल रहे मामलात को भी ज़रूर डिस्कस में लाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर जो हम समझते हैं कि ये दौरा पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, जिसका सबूत ये है कि 8 मफाहमती याददाश्तों पर आज दस्तखत हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने और ईरान ने बहुत अहम मसाइल को तय किया है। और ये भी एक खुशैन बात है कि दोनों ममालिक इस बात पे मुत्फिक हुए हैं कि हम बाहमी तजारत को 8 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कई मामलात हैं जो ईरान से रिलेटेड हैं। इसी तरह ईरान में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मसला बनते हैं। सो इन हालात में सिक्योरिटी मामलात पर दोनों मुल्कों का मिल बैठना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद महीने पहले ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया और उनका एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में गिरा, जिससे हमारे 2 शहरी बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक कैलकुलेटेड और टारगेटेड एक अटैक किया ईरान पर। लेकिन दोनों हुकूमतों ने बहुत अक्लमंदी से काम किया और मुफाहमत को पेश नज़र रखा। हमसायगी और दीनी तल्लुक़ को अपने सामने रखते हुए हमारी जो खारजा वजारतें हैं उन्होंने काफ़ी इसमें मुफाहमत का रोल अदा करते हुए बहुत जल्द इन हालात पर जो कशीदगी की तरफ बढ़ना थे उन पर काबू पा लिया। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अहम इशू था, इसमें वो यकीनन तय किया गया होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का एक ऐसा अज़ली दुश्मन है कि वो अफ़गानिस्तान भी हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी सरज़मीन भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान जो है हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, उसकी सरज़मीन को भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है। इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये 2 मुल्कों की जो बैठक हुई है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों मुल्कों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी।
صحیح سر، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے ریسنٹ پاس میں جو ریسنٹ پاس میں حکومت تھی، اس کے دوران ہمارے جو جتنے بھی تقریباً جتنے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ انتہائی بری نہج پہ پہنچ چکے تھے اور ان پہ ایک برف جم چکی تھی۔ اب جو برف ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران پگھلنے کے آثار دکھائے، بلکہ پگھل رہی ہے۔ آپ اس منظرنامے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس برف پگھلنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی ملک کے خارجہ تعلقات ہمسایوں سے بھی اور عالمی دنیا سے بھی ٹھیک نہ ہوں تو سروائیول اس دور میں بہت مشکل ہے۔ پاکستان یقیناً ایک ایسے موڈ میں چلا گیا تھا جہاں پر پاکستان اس طرح لگ رہا تھا جیسے تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوئی ہے۔ پچھلے تقریباً سال ڈیڑھ سال سے پاکستان دوبارہ عالمی معاملات میں نمایاں حیثیت میں نظر آ رہا ہے، اور کشمیر جو پاکستان کی شاہراہ ہے اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانی صدر نے بھی اس پر ذکر کیا ہے اور پاکستان کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، اور انڈیا کی جو چیرادستیاں کشمیر میں جاری ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب جو پاکستان کا ایک شروع سے ڈے ون سے ایک دوست اور مربی ہے، اس نے بھی پاکستان میں ابھی لاسٹ میں آپ نے ہفتے دیکھا ہے کہ ان کا ایک وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایک بہت پاورفل وفد آیا ہوا تھا، اور آئندہ مہینے اگلے مہینے میں امید ہے کہ جو پرنس محمد ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اگلے مہینے ہوگا۔ جی اسی طرح امریکہ بھی دیکھیں کہ ہماری پچھلی حکومت کو انہوں نے کوئی ایک وہ فون کے لیے ترستے رہے، لیکن وہ بھی ایک مذاق کی حد تک چلا گیا۔ لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو ان کے پریزیڈنٹ کا، امریکن پریزیڈنٹ کا ایک خط آیا، تہنیتی خط آیا۔ تو اسی طرح آئی ایم ایف کے معاملات بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلا معاہدہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی آخری قسط شاید اگلے مہینے تک ہمیں مل جائے، اور نیا معاہدہ بھی ہونے کے لیے ہوا سازگار ہے۔ چنانچہ ان حالات میں چائنا کے ساتھ پہلے ہی ہمارا سی پیک کا جو معاملات ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں، اور ان کی طرف سے یقیناً نئی انویسٹمنٹ انشاءاللہ جلدی ہی شروع ہو جائے گی۔ ایک دشمنوں نے ایک کاوش کی ہے کہ کچھ ہمارے چینی دوستوں کو انہوں نے ایک اٹیک میں جہاں بحق کیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ چین اور حکومت پاکستان نے اس پر اپنے رویوں میں کوئی تنگ نظری یا کشیدگی پیدا نہیں کی، اور ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم ہمیشہ کوشش مل کر کرتے رہیں گے۔ ان حالات میں یقیناً پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہتری کی طرف ہے، اور اس کو مزید بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، اور تمام اقوام عالم کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پر پاکستان کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، تب ہی ممکن ہوگا کہ ہم کشمیر، فلسطین یا جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہے ان کی مدد کے لیے آواز اٹھا سکیں گے۔ صحیح سر، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 8 معاہدوں کی مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر دستخط کیے جا چکے ہیں دونوں ممالک کے مابین۔ سر اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، آپ نے ہی بتایا کہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا تجارتی حجم جو ہے اس کے اوپر بھی ایگری کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان معاہدوں میں جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، اس معاہدے کا جو کہ آلریڈی چلتا چلا رہا ہے، جس پہ بہت زیادہ تنازعات کا بھی وہ شکار رہا ہے، بہت بار تعطل کا شکار ہوا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ پوری دنیا کا یہ اصول ہے۔ ایک فرد سے لے کے اقوام عالم تک ہر شخص اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ پاکستان کا چونکہ توانائی کا بہت بحران ہے، ہمارے بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ایک غریب تو غریب امیر آدمی کو بھی یہ قیمتیں جو ہیں وہ چبھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی صنعت کار ہے، اس کی صنعت پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے کہ وہ عالمی مارکیٹ میں اس کو عالمی مارکیٹ کے ریٹ کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ چنانچہ ان حالات میں ہمیں گیس کی اشد ضرورت ہے، تو یقیناً پاکستانی جو ہمارے زعماء ہیں
ان کے نظر میں یہ پریفرنس ہوگی کہ ہم گیس پائپ لائن کو جلد از جلد مکمل کریں۔ امریکہ پابندیوں کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ زندہ ہی ہیں نا، اور دنیا میں ان کا ایک مقام ہے۔ تو پاکستان کو بھی اپنے مفاد کے لیے کسی چیز سے اتنا نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم وہ منصوبے پس سے پشت ڈال دیں جس سے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہماری ملت کو فائدہ ہونا ہے۔ تو لازماً گیس پائپ پر جو ہے وہ معاہدے کو آگے لے کے جانا چاہیے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ملک و قوم کے اگر اس میں بہتری ہے، اگر یہ ریٹس اس کے کم ہیں اور گیس وافر ہے، تو لازماً ہمیں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ مراد صرف فوج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے، تمام جو وہ فریق ہیں جو ملک کو مل کر چلاتے ہیں، ملک کو سنبھالتے ہیں، وہ ملک کے مفاد کو پس پشت نہیں رکھ رہے ہیں۔ وہ لازمی بات ہے کہ پاکستان کے لیے مفصل دن رات کام کر رہے ہیں، یقیناً اس پہ بھی بات ہوگی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ سر۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پنجابی چ کہندے نے جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے۔ تو اگر ہم لوگ داخلی طور پر اور خارجہ طور پر معاشی طور پہ پاکستان بہت اچھا اور کامیاب ہو جاتا ہے، پروگریسو ہو جاتا ہے، تو یقیناً نہ صرف عالمی ممالک میں پاکستان کی اس سے عزت بڑھے گی، بلکہ تمام ممالک اس کے ساتھ برادرانہ اور برابری کی سطح پہ تعلقات بھی قائم کریں گے۔ حال ہی میں IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک نے جو اپنے معاشی اشاریے جاری کیے ہیں وہ مثبت طرف جا رہے ہیں، یہ یقیناً بہت خوش آئند ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ابھی رفتار چل رہی ہے اور جس طریقے سے رپورٹس جاری ہو رہی ہیں، اگر یہ جو حکومت ہے اس کو ڈیریل نہیں کیا جاتا اور 5 سال یہ اپنی پالیسیز کو جاری رکھتی ہے، اسی طریقے سے ڈپلومیسی اور خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو یقیناً انشاءاللہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے آگاہی سے سعدیہ خالد کو اور صفدر علی خان صاحب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔